نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل کے اندر ہم نے غیر سے یہ افعال اپنے مکمل کیے اور اب ہم مزید فی کے ابواب کو ہم نے شروع کیا اور مزید فی کے جو ابواب ہم نے شروع کیے اس میں سب سے پہلے ہم نے باب کے افعال کو شروع کیا اور مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ 8 ہیں بنیادی طور پہ. اسی طرح سے ثلاثی مجرد کے 6 ہیں. ٹوٹل یہ 14 ابواب ہوتے ہیں. قرآن مجید کا کوئی بھی اگر آپ آیت دیکھیں گے تو آپ کو ظاہر اس میں فعل تو ملتا ہی ہے، لیکن آپ کو تقریباً ہر آیت کے اندر مزید فی کا کوئی ایک نہ ایک باب ضرور پایا جائے گا. آپ کو نظر آئے گا کوئی ایک نہ ایک مزید ضرور ملے گا. جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ یہ سمجھ لیں کہ باب ہا جو ہے حسیبہ جو ہے اس کے تو بمشکل آپ سمجھیں کہ پورے قرآن مجید میں 10 صیغے بھی استعمال ہیں. اسی طرح سے باب کرما کی بھی بہت ہی کم استعمال ہے. سب سے زیادہ جو باب استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں باب نون، باب نصرہ جس کو ہم کہتے ہیں، باب ضاق ضرب اور باب فتح. یہ 3 جو ہے بہت زیادہ استعمال ہے. باب سمیہ بھی استعمال ہوا لیکن یہ زیادہ کثرت سے استعمال ہوا. اسی طرح سے مزید فی میں جاتے ہیں تو جو باب ابھی آپ پڑھ رہے ہیں افعال یہ بہت زیادہ استعمال ہوا اور اس کے علاوہ 2 اور مزید ایسے باب ہیں جو بہت زیادہ استعمال. ہم کوشش یہ کریں گے جو مزید فی کے جو ہم باب پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بہت زیادہ استعمال ہے اس کو تھوڑی زیادہ ہم کنسنٹریشن رکھیں گے اور باقی باب تو ہمیں سارے ہی پڑھنے. باب افعال کے حوالے سے آپ کو میں نے چیز بتائی تھی جو کچھ خصوصیات تھی. اس کی سب سے پہلی خصوصیات تو یہ ہے کہ اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے یکمشت کا مفہوم ہوتا ہے. دوسری اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ لازم فعل کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی ایسا لازم فعل ہو جیسے خرج وہ نکلا ایک لازم فعل ہے، اس کو مجھے متعدی کرنا ہو تو میں اس کو باب افعال پہ لے آتا ہوں. اس کے علاوہ بھی ایک اور باب ہے جس میں اس کو لا کے متعدی کرتے ہیں لیکن ابھی فی الحال مثال کی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے، یکمشت کا مفہوم دیتا ہے. دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو علامت مضارع ہے یہ مضموم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو علامت مضارع جتنی پڑھی تھی ثلاثی مجرد میں سب فتح کے ساتھ تھی، لیکن مزید فی کے اندر 3 ایسے ابواب ہیں جس کے اندر علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. اور ثلاثی مجرد جب آپ نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ مضموم علامت مضارع اس وقت ہوتی تھی جب وہ مجھول ہوتا ہے. تو اب آپ کے سامنے جب علامت مضارع مضموم نظر آتی ہے کبھی بھی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معروف ہے کہ مجھول ہے. کیونکہ اگر معروف ہوگا تو اس کا فاعل آپ ڈھونڈتے ہیں اور مجھول ہوتا ہے تو اس کا نائب الفاعل آپ ڈھونڈتے ہیں. اور پھر معنی میں بھی جو ہے اس کا مفہوم بھی مختلف طریقے سے آتا ہے. تو جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو مجہول کا جو وزن ہے چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے وہ مزید فی ہو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے یفعلو کا. مجہول کا جو آپ کا وزن ہے وہ ہے یفعلو. آپ دیکھیں گے کہ این کلمے کے اوپر فتح آ رہی ہے. این کلمے کے اوپر فتح آ رہی ہے. تو پہلی نشانی تو آپ کو اسی سے مل جائے گی کہ آپ این کلمہ دیکھیں گے. اگر این کلمے پہ فتح ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے مزید یہ مشہور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا باب بھی آئے گا
جس کی علامت مضارع بھی پیش ہوگی اور اس کا عین کلمہ بھی فتح آئے گا. تو جب ہم اس وقت آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا طریقہ کار کیا ہے. لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب تک جو آپ نے پڑھا ہے، اب آپ کے سامنے جب بھی اب تک جو آپ اب تک پڑھ رہے ہیں، آج تک کی تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے پاس کوئی بھی اگر ایسا علامت مضارع آپ کو نظر آتا ہے جس میں مضموم ہوتی ہے، تو آپ نے پہلی چیز تو یہ ڈیفائن کرنی ہے کہ وہ معروف ہے کہ مشہور ہے. کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ باب افعال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کا معروف بھی جو علامت مضارع ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے عین کلمے کے اوپر نظر ڈالنی ہے کہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے. اگر عین کلمے کی حرکت فتح ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مشہور ہے. یہ ایک پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لے گا، اور اس کا تعلق صرف مضارع مجہول کے ساتھ آتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ باب افعال کے اندر نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو فعل امر کے اندر اگر آپ کو حمزۃ الوصل لگانی ہوتی ہے تو اس کے اندر یا تو آپ پیش لگاتے ہیں یا زیر لگاتے ہیں عین کلمے کے مطابق. یعنی عین کلمے پہ اگر پیش ہوتی ہے تو آپ پیش لگاتے ہیں، ورنہ آپ زیر لگاتے ہیں. باب افعال کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے، اس کا نام ہے نا باب افعال، یہ باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ الاصل ہے. یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ الاصل ہے. اور اس کا جو آپ صیغہ بناتے ہیں، پہلا صیغہ بناتے ہیں، بیسیکلی وہ بناتے ہیں افعل یفعل. یہ جو حمزہ، اس کا جو فتح والا جو الف ہے، آپ یہ بیسیکلی یہاں بھی موجود ہے، یہ بیسیکلی یہاں بھی موجود ہے، لیکن آپ اس کو معروف کے صیغوں میں نہیں استعمال کرتے، نہ مجہول کے صیغوں میں استعمال کرتے. اس کے استعمال کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب امر کا صیغہ آ جائے اور امر کے صیغے میں آپ کو امر کا صیغہ آ جائے اور امر کے صیغے میں آپ کو حمزۃ الوصل لگانا ہو تو پھر اصل الف جو فتح کے ساتھ ہوتا ہے اس کو لیا. آپ کے سامنے میں کوئی ایک آدھ ایگزامپل کروں گا تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی آپ کے ساتھ ایک اور چیز کرتے ہیں. باب افعالی کو ذہن میں رکھیں. ماذا ہے ہمارا حمزہ میم اور نون. حمزہ میم اور نون، مجھے بتائیں حمزہ میم اور نون سے باب افعال کے اوپر پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ عمر. جی عمر، آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا آسان کیا کریں، اس کو جب بھی بنانا ہو نا آپ اس کی ڈائی بنا لیا کریں. ڈائی کیا ہے جناب؟ یہ ایک، اس کے بعد این کلمے کے اوپر ساکن اور افا کلمے پہ، این کلمے کے اوپر فتح اور لام کلمے کے اوپر فتح. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پھر مضارع پہ آ جائیں تو علامت مضارع یا پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فا کلمہ ساکن، این کلمہ کسرہ اور لام کلمہ ضمہ. اس کے اندر ابھی ماضی ڈال دیں حمزہ میم اور نون، تو کیا بن جائے گا؟ حمزہ میم اور نون اگر میں اس کو ڈال دیتا ہوں تو اس کی شکل ہو جائے گی. اس کی ایسی شکل بن جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. ادھر آ جائے گا حمزہ، ادھر آ جائے گا میم کے اوپر فتح اور نون کے اوپر فتح آ جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر آ جائے تو یہاں ہو جائے گا یا پیش، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے حمزہ آ جائے گا، میم کے نیچے زیر آ جائے گی اور نون کے اوپر پیش آ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں اس میں تبدیلی آئے گی ادھر؟ جی وہ حمزہ پہ سکون آ جائے گا. حمزہ پہ سکون آ جائے گا. کون سا قانون اپلائی ہوگا ادھر بتائیے؟
याद करें, गैर से अफाल याद करें सब। गैर से अफाल में सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? मामूज। गैर से अफाल में सबसे पहले पढ़ा था मामूज। मामूज किसको कहते हैं? कि मादे में हमजा आ जाए, मादे में हमजा आ जाए, और हमजा में तब्दीली कब आती है? जब हमजा फा कलमे में आ जाता है, और फा कलमे में अगर हमजा आ जाए तो उसको महमूज कहते हैं। और तब्दीली कब वाक़ होती है? जब दो हमजे इकट्ठे हो जाए इस तरह से कि पहला वाला मुताहरिक हो, दूसरा वाला साकिन हो। तो दो हमजे इकट्ठे हो गए, पहला वाला मुताहरिक, दूसरा साकिन, ठीक है। इस तरफ से क्या तब्दीली आती है? तब्दीली क्या आती है कि जो साकिन हमजा होता है वो मुताहरिक हमजा के ऊपर जो हरकत होती है उसके मुवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाता है। तो इसकी शक्ल फिर क्या बन जाएगी? इसकी शक्ल ऐसे बन जाएगी, हमजा के ऊपर ये फता और ये वाला साकिन है, पीछे हरकत फता की है, तो किसमें तब्दील होगा? फता में। नहीं, अलिफ में। अलिफ में जी। हम फता की दोस्ती किससे है? हमजा से। ठीक है, आप दोबारा नोट करें, यहाँ महमूज अप्लाई होगा। महमूज कब अप्लाई होता है? जब मादे में हमजा आ जाए, मादे के किसी हर्फ में हमजा आ जाए, और हमजा तब्दीली उस वक्त आती है जब फा कलमे में आता है। और तब्दीली कब वाक़ होती है? जब दो हमजा इकट्ठे हो जाए। दो हमजा इस तरह से इकट्ठे हो जाए कि पहला वाला हमजा मुताहरिक हो और दूसरा वाला हमजा साकिन हो। तो फिर क्या करते हैं? जो साकिन हमजा होता है, ये साकिन है ना जी, जो साकिन हमजा होता है, ये जो मुतारिक हमजे की हरकत होती है इसके मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाता है। अगर हरकत फता हो तो अलिफ से तब्दील हो जाएगा, पेश हो तो वाव से तब्दील हो जाएगा, जेर हो तो या से तब्दील हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये दोस्तियां याद रखें। तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? अलिफ में तब्दील हो जाएगा जी। अलिफ ऐसे बन जाएगी, फिर ये ऐसे बन जाएगा। अब ये दो अलिफ इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करेंगे? इसका अदगाम कर देंगे। कैसा अदगाम होगा? जैसे बालिफ बा, तालिफ ता, सालिफ सा, अलिफ जबर अलिफ आ, तो इसमें खड़ी जबर से आप लिख देंगे तो इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह से, आमना। इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? आमना। आमना। शक्ल क्या बनेगी? ये हमजा है, पीछे पेश है। पेश आपको पता है हमजा को कुर्सी चाहिए होती है, हमजा को कुर्सी चाहिए होती है जी। हमजा की कुर्सी किस तरह से बनती है? अगर फता हो तो अलिफ से, वाव हो तो पेश से, और जेर हो तो या से। तो इसकी कुर्सी बन जाएगी। कुर्सी बनेगी तो इसकी शक्ल इस तरह से बन जाएगी। ये वाव नहीं है, याद रखिएगा, हमजा ही है जी। तो कुर्सी युमिनु। युमिनु, और इसको थोड़ा सा झटका देके पढ़ेंगे। युमिनु। युमिनु, आमना युमिनु। इसका मसदर क्या बनेगा? इफ़ालुन के ऊपर क्या बनेगा? इफ़ाल। क्या बनेगा? गौर करें, एक्चुअली बनना क्या चाहिए? ईमान बनना चाहिए ना, इफ़आलुन। जी। इफ़आलुन के ऊपर अगर आप डालें इसको, फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं डालूं, ईमानु। हाँ, तो होगा क्या? क्योंकि या हो जाएगा, वो जेर की जगह या आ जाए। तो या से, ठीक है जी। ईमानुन क्या मतलब है? अमन में आना। इसका माना क्या है? अमन में आना। अब इससे पूरी गर्दान करें, माजी की गर्दान करें पूरी। माजी की आमना आमना, आमनु आमनु, आमनत आमनत, आमन आमनता आमनता। आम क्या होगा? अब आपका सीधा बनेगा इस तरह से, आमनता, फिर बनेगा आ मन्ना। जी। अब क्या होगा? यहाँ एक और कानून आ जाएगा। कौन सा कानून आएगा? ये आ जाएगा, तकरार हो गई, तकरार हो गई।
تکرار کا قانون کون سا ہوتا ہے؟ تشدید آ جائے گی. ہاں لیکن سر مضاعف کا قانون، مضاعف کا قانون، مضاف کا قانون، مضاف کا قانون. مضاف کا قانون کیا ہے کہ دو حرف ایک طرح سے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مثل اول ہو جائے گا، ایک مثل ثانی ہو جائے گا. اور طریقہ کار کیا ہے، کب اس کا افیکٹو ہوتا ہے جب مثل ثانی لازمن متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور مثل اول لازمن ساکن ہو. مثل اول اگر لازمن ساکن ہے تو کوئی ادغام کر دیں، اگر ساکن نہیں ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں. یہاں تو آلریڈی ساکن ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ آمنا. 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 آمنا کریں، کمپلیٹ کریں پوری گردان. آمنتا. آمن کا نہیں گردان کا آمنتو. آمنتو. آمن تو کیوں بھائی؟ آمنتا. سوری، ہاں وہ میں بھول گیا، میں وہاں پیچھے سے کرنا شروع ہو گیا، سوری. آمنتا، پھر آمنتما، پھر آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن. پھر اس کے بعد جو وہ متکلم کے ہوں گے، آمنتو، آمنا، آمنا، یہاں بھی یہی ہوگا، کیا بن جائے گا؟ اگر آپ آمنا. من اور نا یہی ہے نا، جی ایسے ہی ہے نا. تو یہ پھر دونوں نون اسی طرح سے آگے، تو یہ کیا اس کا رزلٹ آئے گا؟ آمنا. آمنا باللہ و ملائکتی، ہم ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے جی. جی. اس کی بھی گردان کریں، یومنو کی یؤمنو. کریں. یؤمنو، یؤمنانی، جی یؤمنون، جی. یؤمنو. پھر یؤمنو نہیں، تؤمنو. سوری، ہاں، تؤمنو، تؤمنانی، پھر تؤمن، یؤمننا. یؤمن. عمر صاحب گردان میں گڑبڑ کر رہے ہیں آپ بہت. یفعلنا کا وزن ہے، یفعلنا کا. جی. یفعلنا کے وزن پہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ یؤمننا. یؤمننا وہی اسی طرح سے نون اور نون کا ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یؤمننا. پھر ہوگا تأمنو، تؤمنو. تؤمنو، تؤمنانی، تؤمنون، تؤمنون. جی. تؤمنین، تؤمنین. تؤمنانی، تؤمنانی. تؤمن. تؤمننا. مننا کیوں کر رہے ہیں؟ جی. تؤمن. جی. پھر ہوگا آمنو. کیوں آمنو کیوں؟ کیونکہ وہ آمنو کیوں؟ الف آئے گا نا وہاں کیا کہتے ہیں آپ متکلم کا کے اصل پاس. سیغہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کا اصل سیغہ کیا بن رہا ہے؟ اصل سیغہ دیکھیں نا پہلے. کیا بنے گا؟ افعلوا ہے نا. جی. افعلوا ہے. افعلوا پر ڈالیں، یہ تو پیش ہی رہے گا، یہ حمزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی. نیم کے نیچے زیر اور نون کے اوپر پیش. دو حمزہ اکٹھے آ گئے. جی. دو حمزہ اکٹھے آگے کیا کرتے ہیں؟ جو ساکن حمزہ ہے وہ جو متحرک حمزہ ہوتا ہے اس کے حرکت کے موافق لفظ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو واو ہو جائے گا، واو اومن. ہو جائے گا. تو ادھر جھٹکا بھی نہیں لگے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ اومن. اومنو. یہاں ساری جگہ آپ جھٹکا لگا رہے تھے، یؤمنو، تؤمنو، لیکن اومنو یہاں جھٹکا نہیں لگے گا. اومنو. پھر نؤمن. من کیوں؟ گردان میں گڑبڑ ہے عمر صاحب. جی. بیسک گردان میں گڑبڑ ہے. فیل آپ پڑھ رہے ہیں، گردان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے.
فعل آپ کر رہے ہیں گردان میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی, کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی. صبح جی سر. وعلیکم السلام. صبح میں آپ کو ایک معنی دیتا ہوں, حمزہ تا اور یا لکھ میں نہیں رہا کچھ بھی, بتائیے کیا بنے گا؟ جی سر اتا یا یؤتیو. اتا یا یؤتیو. ایک منٹ نارمل سیدھا لکھ دیتا ہوں پہلے میں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا سر اس کے ماضی اتا یا نہیں اتا یا حمزہ پہ جزم. اتا یا ہے نا, حمزہ تا یا, تو یہ کیا بنے گا اس کا؟ ایسے بنے گا نا. ہاں یہ الف پھر حمزہ پہ جزم ایسے بنے گا. تا یا. جی جی. تبدیلی کریں. یہ تبدیلی اس میں یہ محموز الفا ہے اور ایک منٹ ابھی کی نا ہم نے یہ آپ کے سامنے کی تو صحیح ہے, یہاں پہ تو وہی کنڈیشن ہے جو یہ کنڈیشن ہے. یس سر. پھر فرق کیا ہے؟ بس میں نے وہ چینج کر کے بتا دی نا, آپ نے تو کہا دوبارہ سے تبدیل. بتائیے نا کیا بنے گا. سر یہ بنا اتیا. آتایا کیا بنے گا؟ اتیا. آتایا. مجھے بتائیے اور تبدیل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سر اس میں اب یہ ناقص کا قانون لگے گا. بول اب ناقص بھی لگے گا. ناقص لگے آپ گا. کو یاد ہے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی نا. وہ بھی آ گیا, محموز بھی آ گیا. اس کے اندر دو قانون اپلائی ہوئے, محموز کا قانون بھی اپلائی ہوگا اور ناقص کا بھی ہوگا. ناقص کا قانون کیا ہے کہ ناقص جو ہے وہ متحرک ہو, ما قبل فتح ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ سر یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا جی, کس کو یاد ہے؟ ناقص متحرک ہو ما قبل فتح ہو, کیا ہوتا ہے؟ ناقص متحرک کو ماقبل فتح ہو تو یہ حرف الف میں تبدیل ہو الف جاتا میں ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. اگر واو یا ہوتا ہے پھر تو الف مکسورہ میں. ہاں نہیں, آپ الف ہی کہلاتا ہے, وہ بھی الف ہی کہلاتا ہے. الف جی مکسورہ بھی الف ہی کہلاتا ہے, یاد رکھیں. آپ اس کو اس طرح سے کہا کریں کہ یا متحرک کو ما قبل فتح ہو الف میں تبدیل ہو جائے گا. اگر واو ہوگا تو پورا الف لکھیں گے, یا ہوگا تو مکسورہ لکھیں گے. مکسورہ کسر سے نکلا نا, چھوٹا کر دیں گے, یہ کسر سے نکلا نا, ٹھیک ہے. تو آتا یا کیا بن جائے گا؟ عطیہ بن جائے گا آتا. عطا. آتا کھڑا زبر کھڑا زبر. ہاں آتا. مضارع بنائیے, کیا بنے گا؟ ہمیشہ اس اس کا کا آسان مضارع ہوگا. طریقہ یہ دیکھیں, ہمیشہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو باپ کا جو سیدھا ہے نا, اس کو اس طرح سے لکھ کر مادہ ڈال دیا کرے. اس طرح سے لکھا کرے اور مادہ ڈال دیا کرے. اس طرح سے لکھیں, کیا لکھیں گے آپ اس کو؟ آپ اس کو لکھیں گے یا کے اوپر پیش ہے, ٹھیک ہے, یا کے اوپر پیش ہے, پھر آپ کا ساکن ہے, اس کے بعد آپ کا پتہ ہے, اور پھر سوری اس کے بعد آپ کا کسرہ ہے, اور اس کے بعد آپ کا دمہ ہے. یہ آپ کا بنتا ہے. اب آپ اس میں مادہ ڈال دیں. سر یہ یؤتیو فا کلمے بن میں گیا. کیا ہے؟ فا کلمے میں ہے حمزہ, عین کلمے میں ہے تا, اور دال کلمے میں ہے یا. پہلا تو ادھر کیا بن جائے گا یہاں؟ یؤتیو. اچھا یؤتیو. یو ایک منٹ, یہ بن جائے گا یو ٹی یو. تبدیلی آئے گی؟ نہیں سر, اس میں صرف ناقص کی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ محموز کی تو تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں. محموز ایک تو منٹ. محموز تو ہے ہی نہیں, تبدیلی کیسے ہوگی؟ محموز تو صورت پر محموز تو ہے, لیکن تبدیلی محموز میں تو اس وقت آتی ہے نا کہ جب دو الف ہاں اکٹھے ہیں. وہی بات ہے, اس میں دوسرا ہاتھ حمزہ دو تو ہے الف. نہیں. ناقص کی ہاں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بچہ کافی لا دو.
سر اس میں وہ والی تبدیلی لگ رہی ہے لگتا ہے پڑھائی وڑھائی بالکل نہیں ہو رہی ہے سر. وہ یہ مل گیا کہ جو حرف علت ہے وہ مضموم ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے, کسرہ آ رہا ہے, تو مادے کا واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے یا سر یہ والی سچویشن ہم نے پڑھی تھی مضموم اگر حرف علت ہو اور پیچھے کسرہ نہیں ہاں اس کی تبدیلی یہ تھی کہ یا ساکن ہو جاتا ہے, یا ساکن ہو جائے گا تو اس کی شکل بن جائے گی یو ٹی سے کیا بن جائے گا یو ٹی اور پھر اس کا مصدر کیا بن جائے گا ایتان کیا بن جائے گا ایتاؤن. ٹھیک ہے جی, گردان کریں اس کی پوری ماضی مضارع کی فٹافٹ. سر ماضی کی گردان ہوگی سر عطا سے کرنی ہے. عطا نہیں ہے آتا نہیں ہے آتا الف پہ کھڑی زبر آتا. ہاں الف کھڑی زبر. ہاں آتا. سر آتا فرسٹ صیغہ پھر مثنیٰ کب بنے گا؟ سر اس میں مثنیٰ کا الف آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے؟ یس سر میں بنا رہی ہوں. وہ کیا مسئلہ ہے, کیا بنے گا, کیا نارمل صیغہ کیا بنے گا؟ نارمل صیغہ تو بنتا ہے جی افلا. جی جی بنے گا یہ تا الف حمزہ عطیہ. پھر آپ اس کے اندر کیا کریں گے, یا کو کھول دیں گے. یہ نارمل یہ یا اس کو کھول دیں. عطیہ آتا عطیہ عطیو عطیت عطیو بنے گا. کیا بنے گا سر؟ عطیو ہی لگ رہا ہے. عطیو تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آتو کہ آپ کو غیر صحیح افعال میں نے الل تک نہیں پڑھائے تھے. یہ غیر صحیح افعال پہ جو اتنا ٹائم لگایا تھا یہ الل تک تھوڑی پڑھائے. تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سر نہیں آئے گی. ارے کیوں نہیں آئے گی؟ دو حروف علت اکٹھے جمع ہو گئے. یا اور واو جب دو حروف علت اکٹھے جمع ہو جائیں تو مادے کا حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. مادے کا حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. مادے کا حروف علت ڈراپ کر دیں گے تو یہ بن جائے گی اس کی شکل ایسے, یہ ایسے ہو جائے گا. سوری آتاؤ. اور پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ عین کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہے. عین کلمے کی حرکت اگر فتح ہے تو قائم رہے گی, ورنہ اگر زیر یا پیش ہوگی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے حرکت جو آپ نے حروف علت ڈراپ کیا تھا اس کی حرکت کیا تھی. وہ جو حرکت ہوگی وہ ٹرانسفر کر دیں گے. لیٹس سے اگر یہ عین کلمے میں تا کی جگہ زیر ہوتا تو پھر یہ حرکت یہاں پیش آ جاتی, آتاؤ ہو جاتا. یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. کون سا والا؟ یہی کہ پیش ہو جاتا ہے یہاں پہ. پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں کہ جب دو حروف علت اکٹھے آ جاتے ہیں اس طرح سے تو جو مادے کا حروف علت ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مادے کا حروف علت ڈراپ کر دیا تو بن گئی اس کی شکل آتاؤ. اب عین کلمے کی حرکت کو آپ دیکھیں. عین کلمے کی حرکت اگر فتح ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ایز اٹ از صیغہ تیار ہے. لیکن اگر عین کلمے کی حرکت زیر یا پیش ہوگی تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ نے حرکت ڈراپ کی تھی, جو مادہ ڈراپ کیا تھا اس کی حرکت کیا تھی. لیٹس سے اگر یہ آتاؤ کی جگہ یہ جیسے ایگزامپل ہے نا آتی یو ہے نا جی, لیٹس فار آرگیومنٹ یہ لیٹس سے یہ آتی یو کی جگہ یہ اس طرح سے ہوتا
सर इसका ओरिजिनल सीगा अतयू बना था, तो हमने या को ड्रॉप कर दिया। अतयू बना था ना? जी जी, ओरिजिनल सीगा जो था वो अतयू बना था। ठीक तो है। फिर जब हमने या को ड्रॉप किया, या पे उस वक्त पेश था, नहीं, तो उसके मुवाफिक रुक गए। मवाफिक को छोड़ दे थोड़ी देर। जब दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो फिर क्या करेंगे कि जो मादे का हुरूफ इल्लत होगा उसको ड्रॉप कर देंगे। वो आपने ड्रॉप कर दिया या? मादे का था ना या? जी जी, वो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया, इसकी शक्ल बन गई आता हो। ये सीधा आपका तैयार है, ठीक है। लेकिन जब आप ड्रॉप करते हैं तो एन कलमे की हरकत को चेक करना लाजम है आपका। अगर एन कलमे का, एन कलमा कौन सा ता है ना? एन कलमा जी, एन कलमे की अगर हरकत फतह होगी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीगा तैयार है। लेकिन अगर एन कलमे की हरकत फतह के अलावा कोई और हो, यानी जेर या पेश हो, तो फिर तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर जैसे आपका ओरिजिनल सीगा जो ये आता यू है ना, जी, ये जैसे आता यू नहीं होता। ये आपका सीगा अगर ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका सीगा आती यू होता, क्या होता? आती यू। अब पहले तो पहला काम आपने क्या किया कि एक हरूफ इल्लत तो ड्रॉप कर दिया आपने, ड्रॉप कर दिया आराम से। हाँ। जब आपने ड्रॉप कर दिया तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? आती। आपकी शक्ल ये बन जाएगी, ये बन जाएगी ना, ये बन जाएगी ना? अति वो, जी, ऐसी अति बनेगी ना? वो। हाँ उसको छोड़ दें, अभी प्रोनाउंसिएशन को छोड़ दें, इसकी शक्ल ये बन जाएगी ना? जी। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप हुरूफ इल्लत को ड्रॉप कर देते हैं, उसकी हरकत को देते हैं एन कलमे को देखना है। एन कलमे पे अगर फतह मौजूद है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एन कलमे की हरकत पे फतह नहीं है, जेर या पेश है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपने हुरूफ इल्लत ड्रॉप किया था, क्या ड्रॉप किया था? या ड्रॉप किया था। या ड्रॉप किया था। इसकी हरकत क्या थी? हरकत थी पेश। पेश। ये हरकत आप यहाँ इसकी पेश लगा दें। दो स्टेप करने पड़ते हैं आपको, याद रख लीजिएगा। जब हुरूफ इल्लत इकट्ठे इस तरह से आ जाएं तो दो स्टेप करते हैं आप। पहला स्टेप करते हैं कि हुरूफ इल्लत को ड्रॉप करते हैं। दूसरा स्टेप आप ये करते हैं कि एन कलमे की हरकत को छेड़ते हैं। छेड़ने की जरूरत उससे पेश आती है कि जब एन कलमे के ऊपर फतह ना हो। अगर फतह है तो रहने देंगे, जेर या पेश है तो फिर आपको देखना पड़ेगा जो हरकत आपने ड्रॉप की थी वो क्या थी। अगर वो पेश होगी तो पेश लगा देंगे, ठीक है जी, बात समझ रही हैं? जी जी जी, आगे वो हरकत आप लगा देंगे। ओके। अब आप गर्दान करें दोबारा। ये बना आता, आताया, आताओ, आताओ, फिर बनेगा आतत। आतत कैसे बनाया? बनना तो चाहिए, आतईत बनना चाहिए, बनना तो आतईत चाहिए। आतयत, हाँ, से आतयत नहीं बनना चाहिए। आपने क्या बनाया? मैंने बनाया आतयत। नहीं, अलिफ खड़ा जबर आ। बनना क्या चाहिए? तो देखिए ओरिजिनल सीगा चेक करें ना। देखिए आप लोग अच्छा, ओरिजिनल सीगा बनता है हमेशा याद रखिएगा, जब भी तब्दीली आएगी, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा आपने अल्लाहु अकबर, किधर गया ये? हमेशा सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि जब भी तब्दीली लेके आनी है ना तो ओरिजिनल सीगा बनाया करें। जब भी तब्दीली लेके आए हमेशा ओरिजिनल सीगा पहले बनाएं, उसके बाद तब्दीली आसान होती है। वो जब आप इतनी परफेक्शन आ जाए फिर आप डायरेक्ट बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब मुझे बताएं ओरिजिनल सीगा क्या बनता? अफला से अगर गर्दन करें तो क्या बनता? अफला, अफला, अफलू, अफला, क्या बनता?
अफलन ये बनता आतयत। एक मिनट, मैंने आपसे कहा ना ब्लैंक कर लिया करें, ब्लैंक कर लेंगे तो ब्लैंक आपके बहुत आसान हो जाएगा शुरू में। क्या बनेगा? आप अफलत है ना, तो ये अलिफ पे भी जबर है, ये सीधा बनेगा अफल। इसके अंदर आप मादा डाल दें। मादा क्या है आपका? ये आपका मादा हमजा आ है, गया, हमजा आ गया, ऐसे ही है ना। ता आएगा यहाँ आ जी, जाएगा ता, यहाँ क्या आएगा? या, जी यहाँ और पे यहाँ से आ ता। जाएगा, यहाँ आ जाएगा ता साकिन। इसमें तब्दीली आएगी, दो हमजा इकट्ठे हो गए, इसकी शक्ल बन जाएगी आ। आ इसको मिला लें, इसको मिला लें तो क्या बन जाएगा? आतायत। क्या बनेगा? आतायत बनेगा ना, आतायत बना ना, जी सर, आतायत बना। इसका कानून आतयत बताइए, बना। क्या कानून है? सर बस खड़ा जबर अलिफ लगाया, फिर ये तो कर लिया ना आपने, इधर कोई तब्दीली आएगी? फिर इसमें हरूफ इल्लत जो है वो बीच में आ रहा है। तो क्या इसका कानून क्या है, याद करें ना। इसका कानून बनेगा, क्या कानून था? अजवफ, अजवफ का कानून लग। अजवफ क्यों आएगा? हुरूफ इल्लत मुतहर्रिक मा कबल फता मा बाद साकिन क्या होता है? हुरूफ इल्लत मुतहर्रिक मा कबल फता मा बाद साकिन क्या कानून आता है? सर इसमें हरूफ इल्लत को ड्रॉप कर देते हैं और फा कलमे की हरकत तब्दील वही। अरे कौन सा कहाँ ले गई, क्या कर? नाकिस के कानून अलग हैं, नाकिस के कानून अलग हैं, अजवफ के कानून अलग हैं, मिसाल के कानून अलग हैं, मामूज के कानून अलग हैं, मुदाफ के कानून अलग हैं, सबके कानून अलग हैं। अप्लाई क्या कर रहे हैं? नाकिस कर रहे हैं ना, ये नाकिस ये है सर, ना कि नहीं है? हाँ नाकिस है। नाकिस का कानून अप्लाई करें ना, नाकिस का कानून। ये ता तो अब उसकी है, गर्दान की ता है ना, जी कानून तो अप्लाई इसमें करें। बस हरूफ इल्लत ही ड्रॉप हो गया। हाँ हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, शक्ल क्या बन जाएगी इसकी? इसकी आतत। आतत, आतत जी करें, आतत से आतत, आतत, आतता, फिर आतता, आतता, फिर आततुम, क्यों आतत तुम? अफअलना, अफअलना, आतैना, अफअलना, आतैना, आतैना, फिर आगे करें, आतैता, आतैता, आतैतुमा, आतैतुमा, फिर आतैतुम, आतैतुम। पांचवें छठे सीखे के बाद तो सेम ही रहता है ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आतैतुम, आतैती, आतैतुमा, आतैती, आतैतुन्ना, आतैतु, तैन, आतैना। आतैना। इसकी करें गर्दान, यूती, यूती, युतियु, युति, 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 युतियानी, यूतियानी। युतियानी, युतियूना। अब देखें, यूतियूना क्या बना? एक मिनट, क्या बना? यूती यूना क्या बना? यूती यूना। दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए, क्या करेंगे? इस वाले को ड्रॉप कर देंगे, शक्ल क्या बन जाएगी इसकी? सर फिर ये इसकी शक्ल बन जाएगी, ता के नीचे जेर होगी और वाव साकिन होगा,
تو اس میں وہ چیز آ جائے گی کہ اگر زیر اور پیش ہو تو نہیں آپ بہت مکسنگ کر رہی ہیں, آپ بہت زیادہ مکسنگ کر رہی ہیں. اب آپ نے اب یہ واو کا یہ واو تو اس لیے آیا کہ آپ نے یا کو ڈراپ کیا ہے. اب آپ اس میں واو کا قانون اپلائی کریں گے تو پھنس جائیں گی. قانون تو ناقص کا ہی اپلائی ہوگا نا. وہی میں ناقص کا ہی قانون بتا رہی ہوں نا جو ابھی ہم نے اپلائی کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ جب دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو سب سے پہلے جو مادے کا حروف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہم عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر عین کلمے کی حرکت فتح ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر کسرہ یا پھر دمہ ہے تو پھر جو حرف علت آپ نے ڈراپ کیا تھا اس کی حرکت کو دیکھیں گے اور اس کی حرکت لگا دیں گے. تو ہم نے جب یا کو ڈراپ کیا تو یا پر پیش تھی اور عین کلمے کو دیکھیں تو عین کلمے پہ زیر ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا, تو اس لیے ہم یا کی حرکت پیش لگا دیں گے تا پہ, تو یہ پھر تبدیلی ہو کے بن جائے گا یؤتونا. حالانکہ آپ کا سیدھا کیا بنا تھا؟ یؤتیونا. یؤتیونا سے کیا بن گیا؟ یؤتونا. 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 توتیو. توتیو. توتیانی. پھر یؤتنا. 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 پھر توتیو. پھر توتیانی. یؤتینا. یؤتینا. اچھا. یفعلنا ہے نا. یفعلنا ہے نا. یؤتینا. توتی. توتیانی. توتونا. توتیینا. اب دیکھیں مونس کا صیغہ کیا بنے گا؟ توتی. بولیے کیا بنے گا؟ مونس کا اوریجنل صیغہ بنا کیا بنے گا؟ اس کا جمع مونس واحد حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر. میں کہاں تھی؟ مونس واحد. ہاں مونس. ہاں مونس واحد کا صیغہ بنا تینا. اوریجنل صیغہ بنائیے نا. دو یا اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, چار بھی ہو جائے تو پرابلم کیا, پڑھیں تو صحیح. تو تی پھر دو یا اکٹھے پھر نون تو تینا. پڑھنے میں تو آئے گا نا. توتیینا. توتیینا. ہاں. اب آپ کیا کریں گی؟ مضاف کا قانون لگائیں گے. مضاف کا قانون کیوں آئے گا؟ پہلا قانون تو وہ آئے گا نا, دو حروف علت اکٹھے آ گئے. اچھا دو حروف علت اکٹھے آئے ہیں, صحیح. ارے ناقص کا قانون, ناقص کا قانون ذہن میں رکھیں. یا آ رہی ہے ناقص کے قانون اپلائی ہوں گے. پہلے ناقص کے قانون کو ختم کریں. دو آگے اس یا کو ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ یا ہٹ جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ تو تینا. آپ سے کہا تھا کہ عین کلمے کی حرکت دیکھیں, اگر فتح ہوگی تو ریمین رہے گی, اگر زیر یا پیش ہوگی تو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. جو حرکت ڈراپ کی تھی اس کی حرکت کیا تھی؟ جو آپ نے حرکت ڈراپ کیا سیکھا اس کی حرکت بھی زیر ہی تھی. زیر ہی تھی. نا تو زیر ہی یس سر, زیر ہی رہے رہے گی تو تینا ہی رہے گی. بس. پھر توتیونا. توتینا. پھر توتیانی. توتیانی. پھر یہ بن جائے گا. یہ بن جائے گا سر دوبارہ سے تینا بن رہا ہے. توتینا بن جائے گا تو مسئلہ کیا ہے سر؟ دو دفعہ توتینا. ارے تو لیکن الگ الگ سیکھے نا, جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کیا بنا ہے. اچھا اچھا. توتینا پھر دوبارہ سے توتینا, پھر افعلنا کے وزن پہ ڈالنا ہے.
بتائیے کہ یہ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ Yes, sir. کیا کنفیوژن ہو رہی ہے طوبہ، یہ تو بتائیے. یس سر، میں وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے میں افعلو کے وزن پہ ڈالوں اس کو یا افعلو کے وزن پہ ڈالوں؟ آپ کا سیدھا کیا بنے گا؟ آپ مضارع بنا رہی ہیں کہ ماضی بنا رہی ہیں؟ سر مضارع بنا رہی ہوں، لیکن یہ یفعلو سے افعلو ہی بنے گا نا. افعلو، ہاں سر یہ بنے گا اوتیو. اوتیو، ختم بات. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، آپ اس چیز کو مت سوچا کریں. آپ سیدھا سیدھا اوریجنل، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا آپ اوریجنل گردان کو بلینک بنا کے اس میں مادہ ڈال دیا کریں. آپ کا بننا کیا تھا بتائیے؟ آپ کا بننا یہ تھا نا، اگر آپ اوریجنل آپ اس کی گردان بنا لیتے تو کیا بنتا؟ الف کے اوپر حمزہ پہ پیش تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد این کلمات پہ جو ہے وہ فا کلمے پہ ساکن ہے، این کلمے پہ کسرہ ہے، اور لام کلمے پہ پیش ہے. مادہ ڈالیں اس پہ، مادہ ڈالیں اس پہ، کیا مسئلہ ہے؟ واو آ گیا، تا آ گیا اور یا آ گیا. کیا تبدیلی آئے گی ادھر؟ ادھر تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تو ایسے رہے گا. یہ کیا بن جائے گی اس کی شکل؟ او ٹی یو. او ٹی یو سے کیا بن جائے گا؟ یہ حروف علت متحرک اپنا مضموم ما قبل کسرہ کیا بنے گا؟ جی طوبہ، سر یہ اوتی بن جائے گا. اوتی بن جائے گا. کیوں اتنی کنفیوز ہو رہی ہے؟ جب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اوریجنل گردان کا صیغہ بنائیں، بلینک چھوڑیں، مادہ بلینک چھوڑ کے اوریجنل صیغہ بنایا کریں بلینک. جب بھی کسی بھی مادے میں آ جائیں، خاص طور پہ جو جو آپ کے مزید سیکھنے ہوتے ہیں اس کو بلینک بنا لیا کریں. مادے کے حرف چھوڑ کے فا، عین اور لام کلمہ ہی ہے نا، یہ تینوں کلمے کو چھوڑ کے ان کی حرکت اوپر لکھ دیا کریں. مادہ اس میں ڈال دیں، خود کو کچھ چیزیں بن جائیں گی. آپ یہ آپ جب ڈائریکٹ بنانے جاتے ہیں، دیکھیں ڈائریکٹ آپ اس وقت بنائیں جب آپ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ آپ اپنے ذہن میں بنا سکیں. ادروائز چھوڑ دیا کریں، کاغذ پینسل سامنے رکھ کے بلینک بنا کے مادہ ڈال دیں. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون سے قانون اپلائی کرنے اس میں. نظر یہ آ رہا ہے کہ پریکٹس بالکل نہیں ہے آپ کی. عمر صاحب آپ کی بھی نہیں ہے، طوبہ جی آپ کی بھی نہیں ہے. جی خاموشی کیوں چھا گئی اتنی؟ سر کوشش کریں گے پریکٹس کرنے کی، لکھ کے کوشش تو کرنی پڑے گی بھائی، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. جمیل صاحب موجود ہے نہیں موجود؟ جی السلام علیکم. آج آپ سوچ رہے ہو کہ کہاں پھنس گیا میں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بالکل. مطلب پھنس کس سینس میں یہ بتائیے؟ یعنی کہ جو پچھلے 3-4 لیکچر ہیں نا، یہ اصل میں تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں. وہی ہے کہ اس پہ زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، باقی تو مسئلہ کوئی نہیں. ہاں مطلب بیسکلی دیکھیں، میں نے آپ کو یاد ہے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو غیر سے افعال ہے نا سر، یہ ہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو وربلی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اگر لکھ کے تو شروع میں اسٹیپ بائی آپ کو، اسٹیپ کریں تو شاید شروع میں آپ کو جو ہے نا، شروع میں آپ کو تھوڑا سا کاغذ پینسل استعمال کرنی پڑی. ایک دفعہ آپ کی عادت ہو گئی نا، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ دیکھیں، طوبہ، عمر، آپ سب لوگ ہمیشہ کیا کیا کریں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بہت سارے مادے بھی دیے تھے، میں آج اور بھی دے دوں گا. آپ کیا کریں، با افلا با یفعل، ٹھیک ہے، اس کی بلینک گردان بنا دیں. افلا کی میں آپ کے سامنے ایک بلینک گردان رکھ دیتا ہوں. افلا کی اگر آپ گردان کریں تو آپ کا سیغہ بن جائے گا، یہ اوریجنل آ جائے گا، یہ ساکن، یہ فتح، یہ فتح. افلا، افعلا، تو دوسرا سیغہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ الف ایڈ ہو جائے گا. افعلو. آپ
اس پیٹرن پہ بنایا کریں اور اس میں مادہ ڈال دیا کریں. جو بھی اب آپ کا مادہ, مثال کے طور پر آپ کا مادہ خا, ریم اور را اور جیم, لیکن زیادہ مسئلہ آتا ہے جب یہ حروف علت یا محموز یا اس قسم کے جو غیر صحیح افعال آتے ہیں جن میں تبدیلیاں آتی ہیں, تو بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے آپ اس طرح سے ڈال دیں اور پھر آپ اس کو دیکھیں. بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ غیر صحیح افعال بعض دفعہ دو کام افیکٹو کرے گا. محموز کا قاعدہ بھی چلا جائے گا, پتہ چلے گا, ناقص بھی چلے گا. جیسے آتا یا میں ہوا, جیسے آپ نے حمزہ میم نون میں کیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن دو صیغوں کے اندر مضاف کا قانون اپلائی ہو گیا نا. آمنا اور آمنا دو جگہ پہ ملا, باقی جگہوں پہ صرف محموز کا قاعدہ لگا. لیکن حمزہ تا یا کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ محموز کا قانون بھی اپلائی ہوا اور اس کے اندر ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی ہوا. تو اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے, سمپل چیز ہے, لیکن تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس چھوڑ دیں گے تو ہوگا کیا, سیکھا نہیں پہچان, سیکھا پکڑ نہیں سکیں گے. کیونکہ میں آپ کو بعض دفعہ سیکھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کو فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ماضی کے مضارع آپ کو پتا ہے چھوٹے, جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ, واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی توتینا بنا, اور واحد مؤنث جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی توتینا بنا. دونوں ایک ہی صیغے بنے نا, ہے توبہ؟ یس سر. ہاں, جملے کا کانٹیکسٹ پھر آپ کو بتائے گا, جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کس صیغے کی بات کریں. اچھا جمیل صاحب, یہ جو مادہ تھا حمزہ میم نون باب الفاظ, جی اس کی ذرا مضارع فعل مضارع حاضر کی گردان کریں سر. آمینو نہیں, تامینو ہو جائے گا. آمینو, تأمینو, تأمینانی, جی تؤمنون, نہیں کیوں, حاضر کی ہے نا. ہاں حاضر کی. پہلی بات تو یہ تأمینو بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ تؤمنو ہوگا, تؤمنو تؤمنانی. ہاں جی, تؤمنو تؤمنانی تؤمنون. اس جی کے بعد مؤنث کیا ہوں گے, تؤمنینا, جی اگلا سیم ہو جائے گا تؤمنانی, جی اور اس کے بعد تؤمننا ہو جائے گا. فعل امر کس کا بنتا ہے سر؟ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کا, اور واحد کے, اور جو حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں ان اس کا سے بنتا ہے. فعل امر بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلا اس کو اخف کرنا پڑے گا. اخف کرتے ہیں. آپ نے اس کو اخف کر دیا, یہ بنائے گا تؤمن. اس کو اخف کریں گے, نون عرابی ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کو اخف کریں گے, تو نون عرابی ہٹا دیں گے اور ایک الف لکھ دیں گے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اس کو کریں گے, نون عرابی ہٹا دیں گے اور اس یا کو کھول دیں گے, تو یہ تؤمنی ہو جائے گا. اس کی نون عرابی ہٹا دیں گے, اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے. جی, دوسرا دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ فعل یہ مضارع کی علامت جو ہے اس کو ہٹا علامت دیں گے. مضارع ہٹا دیں گے. یہ رنگ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ٹھیک، ہاں اچھا جی. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ جو آپ کا جب آپ نے تو مینو بنایا تھا بیسیکلی واو نہیں ہے، کیا ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ ہے بالکل. یہ حمزہ یہ دراصل حمزہ ہے. پڑھنے میں نہیں آ رہا. نہیں پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس لیے کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا. حمزۃ الوصل ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہم لگاتے ہیں اور پھر ہم حرکت دیکھتے ہیں کہ اگر زیر ہے تو زیر لگا دیتے ہیں، پیش ہے تو پیش لگاتے ہیں، تو ورنہ زیر لگا دیتے ہیں. ورنہ زیر لگا لیکن باب افعال کے اندر یاد رکھیے گا کہ باب افعال کا جو اوریجنل صیغہ ہے، یہ جو اف ہے، یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں، حمزۃ الاصل ہے. جی. اس کو یہ یہاں بھی موجود ہوتا ہے لیکن لکھتے نہیں. اس کو استعمال اس وقت کرتے ہیں جب اس کی ضرورت پیش آ جائے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ضرورت پیش آ گئی نا، پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا حمزۃ الاصل آپ لگا دیں. حمزۃ الاصل آپ نے لگا دیں. اب یہ جب حمزۃ الاصل لگا سر تو کیا، اب مجھے بتائیں کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ اس پہ یہ دو حمزے اکٹھے آ گئے پہلے میں، ماموس کا ہو جائے گا. ہاں جی، ماموس کا ہو جائے گا. تو اس کی شکل پھر کیا ہو جائے گی سر؟ یہ آمین ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا آمین. جی. آمینہ، آمینہ، آمینو، آمینو، آمینی، آمینہ. آمینہ. یہ دوسرے والا آمینہ ہے نا درمیان. ہاں یہ تو آمین. ہاں آمینہ. آمین تو ایمان لا، آمین آمینہ تم دونوں ایمان لاؤ، آمینو تم سب ایمان لاؤ. جی. آمینو تم سب ایمان لاؤ. جمیل صاحب، جی. یہی مادہ تھا حمزہ میم نون. جی. حمزہ میم نون مادہ تھا. فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. آمینو، آمنو. سوری سر. جی. آمنو. آمنو. سر کیا بنا؟ آمنو. کیا مطلب ہے آمنو؟ جو یعنی کہ تم سب، وہ سب ایمان لائے. وہ سب ایمان لائے. آمینو کیا مطلب ہے سر اس کا؟ تم سب ایمان لاؤ. تم سب ایمان لاؤ. قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ ہیں اور بہت جی. چھوٹا سا فرق ہے سر، جی. زیر اور زبر کا. جی. اب اگر آپ مجھے بتائیں جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اگر آپ اس کو پڑھیں یا ایھا الذین آمنو، جو جی. کہ اکثر پڑھ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ آمنو پڑھنا آسان ہے کمپیئر ٹو آمنو. جی. ایسے ہی ہے نا؟ جی. لیکن مجھے بتائیں مانوی فرق کتنا آ جائے گا؟ ہاں بہت آ جائے گا. زمین آسمان. ہوں. آمنو تم ایمان لاؤ، ہوں. آمنو تو ایمان لا چکے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے جی. تو سر میں ایسا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ آج جو ہے نا کچھ مادے دیتا ہوں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ یہ جو غیر صحیح کے افعال ہے نا سر، اس میں کچھ بڑے امپورٹنٹ ہیں، 3 خاص طور پر، باقیوں کو چلنے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر صحیح افعال ہیں اس کی اپلیکیشن کو تھوڑا سا امپروو کر لیں. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ سب کچھ نہ کریں، جو بھی میں آپ کو کوئی 5 6 8 آج آپ کو میں مادے بیچنا ہوں اس کی گردانے کریں. ٹھیک ہے،
تو وہ تھوڑے سے گردان کر دیں. انشاءاللہ اگلی اس سیشن کے اندر ہم سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کو کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس میں نے 2 چیزیں آپ کو نہیں بتانی اسم کے حوالے سے. مجھے آج امید نہیں تھی کہ اتنا لمبا ٹائم نکلے گا، لیکن کم سے کم میں آپ کو 2 اسم کی چیزیں ضرور بتا دیتا آج. لیکن خیر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو صیغے دیتا ہوں، چاہے وہ آپ کاغذ پہ لکھ کے کریں، چاہے آپ منہ زبانی کریں. آپ ایسا کریں وائس ریکارڈر پہ کریں، اور مجھے وائس ریکارڈر پہ کر کے کم سے کم ایک صیغہ تو بھیجیں آپ کو. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے توبہ؟ عمر صاحب ڈن ہے؟ جی انشاءاللہ. توبہ جی ڈن ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو کچھ ابھی تھوڑی دیر کے اندر جو ہے نا کچھ مادے بھیجتا ہوں باب افعال سے، اور میں کوشش کروں گا وہ مادے آپ کو بھیجوں جس میں تبدیلی واقع ہوگی غیر سے افعال کے حوالے سے، چاہے وہ تبدیلی ماموز میں ہو، چاہے وہ تبدیلی آپ کی اجوف کے حساب سے ہو، چاہے وہ ناقص کے حوالے سے. کیونکہ جیسے جمیل صاحب نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہم قرآن مجید میں بنے بنائے ملتے ہیں، وہ آپ کو اگر تھوڑا سا اگر 2 طریقے نا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جب اتنی محنت کی تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ بنا کیسا تھا. اور بناوٹ اگر آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے پھر آپ کے سامنے کوئی بھی صیغہ آ جائے وہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. تو اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ چھوڑ دیں، لیکن میرے خیال میں ضرورت ہے، کیونکہ ادروائز آپ صیغہ پہچان نہیں پائیں گے. آپ کے لیے صیغہ پہچاننا جو ہے نا، اور اصل چیز یہ اگر آپ نے قرآن مجید کے اگر آپ نے صیغے پہچان لیے تو آپ سمجھ لیں قرآن مجید کی آپ نے 50% چیز کو انڈرسٹینڈ کر ہی لی. پھر تو آپ کے پاس صرف 2 ہی چیزیں رہ گئی. ووکیبلری کا مسئلہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور ترکیب تو پریکٹس کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے. تو صیغہ کو پہچاننا جو ہم کہتے ہیں نا، شروع میں جب ہم نے کہا تھا اسم فعل و حرف، یہ 3 ہی چیزیں ہیں نا عربی زبان میں. تو صیغہ پہچاننے کی بات کریں انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں کچھ لکھ کے بھیجتا ہوں، اس کی کچھ پریکٹس کریں. منڈے والی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو پہلا رکوع ہے، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی بھلے آپ لوگ بھی پریکٹس کریں. اس کے اندر اس پہلے رکوع کے اندر تقریباً آپ کو سارے باب افعال کے صیغے ملیں گے تقریباً. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیں، وہ ترکیب بھی کریں گے، لیکن اس میں آپ کو اسم کی 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.